الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں، جب آپ کا خلافت کا دور تھا، تو مسجد نبوی سے نکل کر ایک طرف جا رہے تھے تو آپ کے کپڑوں پر ایک پر نالے سے، گھر میں جو پر نالا لگایا جاتا ہے تاکہ بارش وغیرہ کا پانی اس سے باہر گرے، چھت کی طرف عام طور پہ لگاتے ہیں، تو اس سے کچھ پانی آپ کے کپڑوں پر لگا۔ تو وہ پانی چونکہ روڈ پر آ رہا تھا، سڑک پر آ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو آپ نے وہ پر نالا اکھیڑ دیا، نکال لیا کہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ یہ کام کر کے چلے تو گئے۔ اب یہ جو گھر تھا یہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ وہ پر نالا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر اسے لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نادم ہوئے اور فوری حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس جگہ پر آئے اور فرمایا کہ اب آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر یہ لگائیں گے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پر نالا لگایا تھا، اب آپ اس کو اس جگہ پر لگائیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر چڑھے اور چڑھ کر وہ پر نالا وہیں پر لگایا جہاں پہ لگا ہوا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چچا ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سے 3 سال بڑے تھے، یعنی 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں، انت اکبر او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، میں 3 سال پہلے پیدا ہو گیا ہوں، میں پہلے پیدا ہو گیا، ورنہ بڑے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ صحابہ کی نظروں میں کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، پہلے ہم تیرے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے تھے اور ہم پر بارش برستی تھی، اب ہم تیری بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما اور ہم پر بارش برسا۔ تو آپ کے وسیلے سے دعا کی وجہ سے بارش برستی تھی۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے آ رہے ہوتے، پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے اپنے دور خلافت میں بھی جب دیکھتے کہ حضرت عباس آ رہے ہیں اور یہ کسی سواری پر بیٹھے ہوتے تھے تو اس سواری سے اتر جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عباس گزر کر نظروں سے اوجھل ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے، کہ ان کے سامنے سواری پر بیٹھنا، کہ یہ پیدل جا رہے ہوں ہم سواری پر جا رہے ہوں، یہ اچھا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ چچا، صبح اپنے گھر والوں کو اپنے پاس رکھنا، میں آپ کے گھر پر آؤں گا۔ تو دوسرے دن فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، یعنی اپنے چچا کے گھر تشریف لے کر گئے اور تمام گھر والوں کو بلایا اور ان تمام کو ایک چادر میں لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ان تمام کی مغفرت فرما۔ پھر اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ گھر کی ہر دیوار اور کھڑکی سے یہ آواز آ رہی تھی، آمین آمین۔
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اس پر آمین کی صدا آ رہی تھی۔ غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے۔ بعض کے مطابق آپ نے غزوہ بدر سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اپنا اسلام ابھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ البتہ ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت ام الفضل، یہ وہ صحابیاں ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں۔ عورتوں میں دوسرے نمبر پر جو ایمان لے کر آئیں وہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب یہ بدر میں آئے تو قیدی بنا لیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو اب جو کافر اس وقت تھے جو قید ہوئے تھے ان سے فدیہ لیا جا رہا تھا، رقم لی جا رہی تھی اور فدیہ لے کے ان کو چھوڑا جا رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں کیا فدیہ دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چچا، جب آپ مکے سے نکل رہے تھے تو اس وقت آپ نے چچی ام الفضل کے پاس کچھ سونا رکھوایا تھا، انہیں کہا تھا کہ فلاں جگہ سونا رکھا ہے، اس سونے کا کیا ہے؟ سونا موجود ہے آپ کے پاس تو آپ کو فدیہ دینا ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ اس سونے کے بارے میں میرے اور ام الفضل کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، لیکن آپ نے غیب کی خبر دی، غیب کے بارے میں بتایا کہ تم جب نکل رہے تھے تو ام الفضل کے پاس سونا رکھوا کر یہاں پر آئے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے بیٹے 8 بیٹے تھے اور اللہ نے ان میں سے اکثریت کو صحابیت کا درجہ عطا فرمایا۔ ان کے جو شہزادے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، اللہم فقیہ فی الدین، اللہم علمہ التفسیر، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، ان کو تعویل و تفسیر یعنی قرآن پاک کا جو معنی ہے اس کو جو سمجھنا ہے اس کا علم عطا فرما۔ یہ دعائیں قبول ہوئیں اور امت کے جو بڑے بڑے قرآن کی تفسیر کرنے والے گزرے ہیں ان کے امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جیسے ان کے والد باادب تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے، اسی طرح ان کا جو ادب تھا وہ بھی کمال کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعائیں 2 مرتبہ دی کہ اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ بوجھ اور علم عطا فرما۔ دونوں مرتبہ کمال تھا کہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کی عمر صرف 13 سال تھی، چھوٹے تھے یہ بالکل۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، طبعی حاجات کے لیے جا رہے تھے، تو یہ پیچھے پیچھے برتن میں پانی لے کر پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت فرما لی تو باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے برتن کے اندر، تو بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ استنجا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو کہا کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس ذہانت سے بہت خوش ہوئے کہ کیسی سمجھ ہے ان کے اندر اس عمر کے اندر کہ مجھے پانی کی ضرورت پڑے گی وضو کے لیے تو پہلے سے پانی لا کے رکھ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ پھر ایک مرتبہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، کیونکہ آپ کی جو خالہ تھی ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، تو ایک مرتبہ انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر رات گزاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، وضو کیا اور نماز کے لیے آپ نے تکبیر کہی، تو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا ویسے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وضو کیا، چھوٹے سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الٹی طرف آ کے کھڑے ہو گئے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک ہو، نمازی ایک ہو، تو وہ امام کے سیدھی طرف کھڑا ہوگا اور امام کے قریب کھڑا ہوگا، پیچھے نہیں کھڑا ہوگا، قریب کھڑا ہوگا، اتنا قریب کہ بس اس کی جو ایڑی ہے وہ امام کی ایڑی سے پیچھے رہے، بس اتنا، زیادہ نہیں۔
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹی طرف آ کے کھڑے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے کان کو پکڑا اور ہلکے سے ان کو پیار کے ساتھ اپنی سیدھی جانب کر لیا اور اپنے ساتھ کھڑا کر لیا. لیکن یہ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، اور پیچھے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ادب تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیسے کھڑا ہوں. تو ادب و احترام کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ادب سے خوش ہوئے اور ان کو دعا دی کہ یا اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا. رب العزت جل وعلا ان صحابہ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، ان کی تعظیم و تکریم ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب کریم پاک پروردگار ہماری یہ نماز فجر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہماری غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما. یا رب العالمین ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے سارے خاندان کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما. عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. یا رب العالمین جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. عشرۂ مغفرت کی آخری صبح ہے یا رب العالمین. اس مغفرت والے عشرے کا واسطہ پروردگار عالم ہماری حتمی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی حتمی مغفرت فرما، ہمارے اہل خانہ کی حتمی مغفرت فرما، جمیع اہل سنت کی حتمی مغفرت فرما. عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. یہاں جو حاضرین ہیں جو سن رہے ہیں، رب کریم جو دلوں میں نیک جائز تمنا لیے ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.